سلیم بخاری صاحب مجھے فرمائے گا کہ یہ محسن بیگ صاحب نے کلیئر کیا جی کہ انہوں نے کہا کہ $1 بلین والا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا مساوی کے پاس. پرائم منسٹر صاحب نے بہرحال سٹیٹمنٹ اس کے باوجود دے دیا, لیکن یہ جو ججمنٹ ہے 69 پیجز کی میں پڑھا تھا, اس میں اس $1 بلین کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پہ ریاست پاکستان کو جو پیسے دینے پڑے ہیں جو ہمارے ٹیکس پیئر کی جیب سے گئے ہیں وہ اس وجہ سے دینے پڑے ہیں کیونکہ باقاعدہ طور پہ ایک اگریمنٹ ہوا, اس اگریمنٹ میں 200 ٹارگٹ رکھے گئے, ان 200 ٹارگٹ کی جو ال گوٹن منی تھی اس کی نشاندہی کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ اتنے اربوں کی جو ہے لوٹی ہوئی دولت ہے. بعد میں ریاست پاکستان سم ہاؤ تھاٹ, دا گورنمنٹ تھاٹ کہ اب اسے پرسو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگریمنٹ کو ختم کر دیں, تو اگریمنٹ ختم کر دیا. اور وہاں سے جو یہ تھی براڈ شیٹ, انہوں نے کہا کہ اگریمنٹ آپ نے ختم کیا, بھئی ہمارے تو رائٹس ہیں نا, ہم نے اپنا آپ کو بتا دیا لوٹی ہوئی دولت ہے, آپ نہیں ریکور کرنا چاہتے نہ کریں, ہمارا حصہ ہمیں دیں. تو کوئی ایسی گیم $1 بلین میں تو نہیں آپ کو لگتا کہ ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا بیسر صاحب, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا مجھے. میں اپنی بات ذرا تھوڑی سی انکنونشنل طریقے سے شروع کرنے لگا ہوں. ایک مشاعرہ ہو رہا تھا لکھنؤ میں, جگر مراد آبادی صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے, تو ایک بچہ جو شروع میں مشاعرے کے چند نوجوانوں کو موقع دیا جاتا ہے, تو اس نے آ کے غزل شروع کی اور پہلا شعر پڑھا اس نے کہ ان کی تصویر سامنے رکھ کر اپنا انجام سوچتا ہوں میں. تو جگر مراد آبادی صاحب نے کہا کہ اس کے بعد مشاعرہ نہیں ہو سکتا, اور مشاعرہ لپیٹ دیا انہوں نے, اتنا بڑا شعر ہے یہ. اسی طریقے سے آپ کا جو انٹرو تھا اور پھر آپ نے جو منو بھائی کی وہ نظم سنا دی ہے, اس کے بعد یہ پروگرام ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, اس لیے کہ جو کچھ کہا جا سکتا تھا آپ نے اور منو بھائی نے کہہ دیا. لیکن بہرحال چونکہ یہ رواج ہے, رسم ہے, اس لیے اس پروگرام کو پورا کرنے کے لیے میں اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں دو چیزوں پہ ڈائریکٹلی غور کرنا ہے. ایک یہ کہ احتساب کا نعرہ جو عمران خان صاحب نے لگایا تھا اس میں وہ کس حد تک سنجیدہ تھے, کس حد تک انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ مجھ سے شروع ہوگا, میرے لوگوں تک پہنچے گا, میرے لوگوں سے پھر ہر ایک تک پہنچے گا, اور یہ کہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگی, کسی طرف کوئی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا. کیا اپنے اس وعدے میں وہ پورے اترے ہیں یا نہیں, اس کا بھی طے کر لیتے ہیں. اور جو دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ نیب جو ہے اس کی جو پرفارمنس رہی ہے اس کے بارے میں آج تک کسی نے, پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں اس پروگرام میں, اور جو گفتگو کی عارف حمید بھٹی صاحب نے اور جو محسن بیگ صاحب نے, دونوں نے بڑے درد کے ساتھ اس کا اظہار کیا ہے. میں بھی اپنی رائے جو ہے اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. آپ کوئی ایک کیس اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں, دعوے سے, جب وہ کیس نیب شروع کرتی ہے تو سب سے پہلا پیشکش یہ کی جاتی ہے کہ آپ پلی بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو بھی پلی بارگین کے نتیجے میں رقم وصول ہوگی, پہلی قسط جو ایک رعایت رکھی انہوں نے کہ ایک قسط دیں, باقی قسطیں کرائیں, جائیں آپ آزاد ہیں, جو مرضی کرتے رہیں, وہ پیشکش اس لیے کی جاتی ہے کہ اس میں سے جو ریکوری ہوگی اس کا 25% جو ہے وہ نیب کے سٹاف میں تقسیم ہوگا. اب آپ میری بات کو معمولی مت سمجھے, میں آپ کو بہت اہم بات بتا رہا ہوں. کوئی آدمی, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ جرنیل ہے, چاہے وہ, سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے پلی بارگین کرنی ہے جی, ہم آپ کو پیشکش کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج تک کی پرفارمنس, پچھلوں کو تو چھوڑ دیں, چلیے جناب, وہ تو لوٹرز تھے, جو چور تھے, ڈاکو تھے, انہوں نے اس کو مینج کر لیا نیب کو, بالکل ٹھیک. جناب 2.5 سال سے آپ مجھے بتائیے اتنے کیسز آپ نے نئے بنائے ہیں, کیا آپ کی پرفارمنس ہے, کیا آپ کی ریکوری ہے؟ اب آجئے جناب جو مین ایشو آپ کا ہے بخاری صاحب